الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حمد و صلوات کے بعد انتہائی معزز و محترم سامعین کرام، ناظرین گرامی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، شعبان المعظم بڑی تیزی کے ساتھ ہم سے جدا ہو رہا ہے اور رمضان الکریم کی آمد ہے۔ شعبان المعظم کی آخری جمعرات آ گئی اور آخری جمعہ آ گیا۔ آخری جمعرات اور آخری جمعے کا ایک انتہائی شاندار عمل لے کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ عمل اتنا عظیم الشان ہے کہ جائے نماز سے اٹھنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ بہت شاندار ہے، بڑا بابرکت ہے، بڑا متبرک ہے اور بڑا مقبولیت والا عمل ہے۔ اللہ کے حکم سے یہ وظیفہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے لگا ہوں، انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے رحمت الہیہ فوراً حرکت میں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی کا کرم، رب تعالی کی رحمت، رب تعالی کا فضل، اس کا لطف انشاءاللہ تعالی فوراً آپ کو نصیب ہوگا۔ میرے لجپال دستگیری فرمائیں گے، کرم نوازی فرمائیں گے، مہربانی فرمائیں گے، مدد فرمائیں گے اور مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری بڑی سے بڑی مشکل حل ہو جائے اور بڑی سی بڑی پریشانی مصیبت دور ہو جائے، ہمارا بڑے سے بڑا غم دور ہو جائے، اس عمل سے آپ کو یہ برکتیں نصیب ہوں گی کہ آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، مصیبتیں دور ہو جائیں گی، غم دور ہو جائیں گے۔ اس عمل کی برکت سے دکھ اور غم راحت میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اس عمل کی برکت سے نفرتیں چاہتوں میں، محبتوں میں بدل جائیں گی۔ اور یہ جمعرات کا اور جمعے کا دونوں دنوں میں آپ کسی بھی وقت یہ عمل عصر کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ نماز عصر کے بعد، اور اگر کسی وجہ سے عصر کی نماز کے بعد آپ نہ کر سکیں تو جب بھی وقت مل جائے آپ نے اس کو فوراً کر لینا ہے۔ عمل چھوٹا سا ہے، باوضو ہو کہ جب آپ مصلی پہ بیٹھیں گے، یقین جانیے آپ مصلی سے ابھی عمل کر کے اٹھیں گے نہیں، رب تعالیٰ کی مدد فوراً آپ کو نصیب ہو جائے گی۔ یہ عمل ایسا ہے جو بیماریوں کو شفا میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ عمل دردوں کی دوا ہے، یہ عمل آپ کے دردوں کا مداوا ہے۔ اس عمل سے اندھیرے روشنیوں میں اللہ بدل دیتا ہے۔ اس عمل کی برکت سے قرضے اتر جاتے ہیں اور اس عمل کی برکت سے جھوٹے مقدمات سے رب کائنات آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ اس مقدمے سے رہائی نصیب ہو جاتی ہے، نجات نصیب ہو جاتی ہے۔ اور اگر کسی عورت کا شوہر اس کو بے وجہ طلاق دے رہا ہو اور وہ طلاق سے باز نہ آ رہا ہو، سارے خاندان والے سمجھا رہے، رشتہ دار، برادری، فیملی، اہل خانہ اور دوست احباب بھی اس کو سمجھا کر عاجز آ گئے، لیکن وہ طلاق دینے پر بضد ہے اور وہ خاتون اپنا گھر بچانا چاہتی ہے، خاتون خانہ چاہتی ہے کہ میرا گھر بس جائے، میرا شوہر ٹھیک ہو جائے، وہ مجھے طلاق نہ دے۔ طلاق رکوانا چاہتے ہیں تو یہ عمل کر لے، انشاءاللہ تعالی طلاق رک جائے گی۔ اور اگر کسی عورت کے سسرال والے اس کی ساس، سسر، نندے، دیور، جیٹھ ظلم و ستم کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں تو وہ زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اس کے ساتھ انتہائی ناروا رویہ رکھتے ہیں، تو وہ خاتون اگر اس عمل کو کرے تو اس کی طلاق بھی رک جائے گی اور اس کی ساس، سسر اس کے ساتھ شیر و شکر ہو جائیں گے۔ اس کے دیور، جیٹھ، نندے، دیورانیاں، جٹھانیاں، جو بھی گھریلو افراد ہیں، جوائنٹ فیملی ہے، وہ سارے رشتہ دار اس کے ساتھ الحمدللہ محبت کے ساتھ اور چاہت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ
پیار کے ساتھ پیش آئیں گے اور شیر و شکر یہ رشتے ناتے ہو جائیں گے۔ اگر کسی خاتون کا یا کسی بچے کا، بچی کا، کسی نوجوان لڑکے لڑکی کا رشتہ نہیں ہوتا، عمر بڑھ رہی ہے، تو وہ سچے دل کے ساتھ یہ عمل کریں، جلد ہی شادی کے اسباب پیدا ہوں گے۔ اور یہ 10% گارنٹی والا، 100% گارنٹی والا نہیں، بلکہ 110% گارنٹی والا عمل ہے۔ یعنی کہ اس کی میں 110% کہہ رہا ہوں نا، تو مجھے اس پر یقین اس سے بھی زیادہ ہے۔ یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے مثال دی ہے کہ 110% اس کی گارنٹی ہے۔ میں کہتا ہوں اس کی گارنٹی اتنی اتھینٹک ہے، جس طرح دوپہر کو سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو تو کوئی اس کا انکار نہیں نہ کر سکتا، اس طرح اس کی مقبولیت کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس عمل سے اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اس عمل سے اللہ کی مدد آسمانوں سے آپ اپنی آنکھوں سے اترتی دیکھ سکتے ہیں، باوضو ہو کر کسی بھی وقت میں۔ میں نے کہا زیادہ مقبولیت کا وقت جو ہے وہ عصر کا ہے، اور اگر عصر کے بعد آپ نہ کر سکیں تو آپ فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، کسی بھی ٹائم میں 24 آور میں آپ کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں۔ نماز جمعہ والے دن کرنا چاہے تو جمعے کی نماز کے فوراً بعد بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ نماز جمعہ کے خطبہ شروع ہونے سے پہلے 12 بجے ہمارے پاس جمعہ ہوتا ہے، اور الحمدللہ ساتھی وقت سے پہلے 12:30 بجے بیان شروع ہوتا ہے پیر صاحب کا، تو اس سے پہلے لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اگر آپ مسجد میں پہلے چلے گئے ہیں، پہلے آ گئے ہیں مسجد کے اندر، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی ٹائم ہے، میں تو 12 بجے آ گیا ہوں اور جمعے کی تقریر شروع ہوگی 12:30 یا 12:45 بجے، آپ اس وقت بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سے زیادہ جو قبولیت کا وقت ہے، بہترین وقت ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ عصر کی نماز کے بعد کا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد کا ہے، تو اس وقت آپ نے باوضو حالت میں بیٹھ جانا ہے، اور ایک ہی نشست میں 500 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 500 مرتبہ درود خضری آپ نے پڑھنا ہے، پوری توجہ کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ، اور پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، بڑے سکون سے، محبت سے، پورے یقین کے ساتھ، پورے یقین کامل کے ساتھ، بلکہ یقین اعظم کے ساتھ، پورے توکل کے ساتھ، اللہ پر مکمل بھروسہ رکھ کے آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ پھر خالق کائنات سے، خالق و مالک سے، سارے جہانوں کے پالنہار سے، پروردگار سے، سب کی مشکلیں اور حاجتیں پوری کرنے والے، مشکلیں آسان فرمانے والے پروردگار سے، پریشانیوں سے نکالنے والے رب تعالیٰ سے آپ نے سچے دل کے ساتھ، رو رو کر، گڑ گڑا کر، عجز و انکساری کے ساتھ اس کے در کا فقیر بن کے، اس کے در کا حقیر عاجز بندہ بن کے، اس کے در کا بھکاری بن کے، اس کے در کا مانگت بن کے، ایسی کیفیت کے ساتھ آپ نے دعا مانگنی ہے کہ آپ دعا مانگتے مانگتے آپ کا یہ تصور ہو کہ میرا کریم اللہ، میرا پروردگار اس وقت میری طرف پورا متوجہ ہے، اور وہ میرا خالق، میرا مالک، میرا رازق، میرا پروردگار میری پوری توجہ کے ساتھ میری پکار کو سن رہا ہے، اور میں جو عرض کر رہا ہوں، جو مقصد میرے ذہن کے اندر ہے، جو میں نے مقصد اپنایا ہوا ہے، جس غرض و غائب کے لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں، میرا اللہ سن رہا ہے، اور وہ میری پکار کو، میری التجا کو، میری عرض کو، میری معروضات کو وہ سن رہا ہے، اور وہ پورا فرما دے گا۔ یاد رکھیں، دعا لفظوں کا نام نہیں ہے، دعا لفظوں کا نام نہیں ہے، یہ تو کیفیت کا نام ہے۔ اور جب انسان کو کیفیت مل جاتی ہے نا، کیفیت مل جاتی ہے، تو مشہدی صاحب پھر درد والی توجہ، یقین والے آنسو مل جائیں تو پل بھر میں حالات اللہ تبارک و تعالی بدل دیتا ہے۔ سچے دل سے دعا مانگنے کے بعد تصور میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ نے 3 مرتبہ یوں عرض کرنا ہے، قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ، قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، قلت حیلتی انت وسیلتی
ادرکنی یا رسول اللہ، آپ یہ دعا مانگ کر ابھی جائے نماز سے مصلی سے اٹھیں گے نہیں، رب تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کے پروانے لے کر ملائکہ زمین پر اتر آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، مسئلہ حل ہو جائے گا، دعا قبول ہو جائے گی، التجا منظور ہو جائے گی، درخواست ایکسپٹ ہو جائے گی۔ ویسے تو یہ عمل ایک دن ہی کرنا کافی ہے، لیکن پھر بھی اگر یقین اور کیفیت کی کمی کی وجہ سے آپ کو محسوس ہو تو آپ اس عمل کو 3 دن بھی کر سکتے ہیں، جمعرات، جمعہ اور ہفتہ، تینوں دن بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ جمعرات آ گئی ہے، جمعہ کل ہے، ہفتہ پرسوں ہے، 3 دن لگاتار شعبان المعظم کے، یہی وہ مہینہ ہے جو بڑی مقبولیت کا مہینہ ہے، اور آپ نے اس ماہ مبارک کے ان ایام کو ضائع نہیں ہونے دینا، ان ایام کو ضائع نہیں ہونے دینا، آپ نے ان ایام کو قیمتی بنا لینا ہے، اور 500 مرتبہ درود خضری آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ میرے ساتھ آپ 3 مرتبہ حصول برکت کے لیے اس کو پڑھ لیں، اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 500 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ ایک ہی نشست میں 500 مرتبہ پڑھنا ہے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ یہ درود خضری ہے جو بڑی پاور رکھتا ہے، بڑی شان رکھتا ہے، بڑا مقام ہے، اور بڑی مقبولیت اس کے اندر ہے، بڑی طاقت ہے، روحانی طاقت سے لبریز ہے یہ درود پاک۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ چھوٹا سا درود شریف ہے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ 500 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، اور جب آخر پہ 3 مرتبہ آپ نے عرض کرنی ہے، قلت ہیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گنبد خضرا کا تصور کر کے قبولیت کے پروانے آپ کی گود میں اتر آئیں گے، آپ کی جھولی میں اتر آئیں گے، اور رب تعالیٰ کے ملائکہ مدد کے لیے فوراً اتریں گے، رب کی رحمت جوش میں آ جائے گی، جو مانگو گے اللہ پاک عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، فارورڈ کریں، کیونکہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔